بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے نئے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں ڈیٹیلز بتاؤں گا آپ کو حافظ سعد حسین رضوی کے جو خطبہ جمعہ کے حوالے سے کچھ اہم نکات ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے ہیں، اور خاص طور پر وہ کراچی کی مدینہ مسجد کے حوالے سے انہوں نے اپنے خطبے میں بات کی ہے، اور کچھ آفرز بھی کی ہیں کہ مدینہ مسجد جو ہے اس کے بدلے میں اگر زمین کا مطالبہ کیا جائے گا تو کئی ایسے مسلمان ہیں جو کہ اپنی زمینیں لوٹا دیں گے اور وہ زمین دینے پر تیار ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حافظ سعد حسین رضوی نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان کا گھر ریگولرائز ہو سکتا ہے، وزیر اعظم پاکستان کا گھر ریگولرائز ہو سکتا ہے، تو یہ تو رب کا گھر ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بجائے کہ میں خود اس پہ کمنٹ کروں، میں چاہوں گا کہ میں آپ کو ڈائریکٹ حافظ سعد حسین رضوی کی بات ہی سنواؤں کہ انہوں نے اپنے خطبے میں کیا کچھ کہا۔ تو ڈائریکٹ جو ہے میں آپ کو انہی کی بات کی طرف لے کے جاتا ہوں جو آج انہوں نے اپنے خطبے میں باتیں کی ہیں، تو یہ سنتے ہیں ہم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم نے کچھ ایسا فیصلہ سنا، کچھ ایسی تحریر سنی جس کو سننے کی سکت کم از کم ایک مسلمان کے کان اس کا بار نہیں اٹھا سکتے۔ وہ تھی کہ مسجد گرا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بس یہ قرآن کی نصیحت ہی ہے، یہ مسجد اللہ کے لیے ہے۔ اور وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کی نصیحت ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا برائی کو برائی سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس طرح کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی کہ وہ ایسی جگہ پر مسجد بنا دی تو جو صاحب اختیار اور اقتدار بیٹھے ہیں کیا انہوں نے بھی غلطی کرنی ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر حیات کے بعد جناب اگر سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں آپ کی رعایا میں ایک شخص کو خواب آیا، قحط کا زمانہ چل رہا ہے، زوروں پر قحط ہے، مکمل ریاست مدینہ میں قحط ہے، ریاست مدینہ میں قحط چل رہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ گزر چکا، حضرت صدیق اکبر کا بھی ظاہری زمانہ، حضرت عمر کا دور خلافت ہے۔
نہیں آ سکتی. جس کی زمین ہوئے, جس نے غلطی کر دیتی ہوئے, میرے آقا نے فرمایا برائی کو برائی نہیں ختم کیا جا سکتا. اسی مان لیا اگر ایک لفظ کیا جاتا ہے وہ قبضے اسی یہ بھی مان لیں کہ غلطی ہو گئی کسی کو, کیا برائی کو برائی نہ ختم کیا جائے گا, بلکہ نیکی اور اچھائی نہ ختم کیا جائے گا. اور آلودگی کبھی پاک نہیں کر سکتی. کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ تسی اتنے بڑے ہوتے تھے بیٹھ کر ایک گلا کرو کہ جناب کی رحمت آ جائے, کبھی نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. تو حقیقت بات ہے کہ قوم کی نظروں تو گر چکے ہو, کدھر دل تو نہ گر جا رہا. تسی انہاں عہدے میں سمجھو جتنے تمہیں بٹھا دیتا گیا. یہ تو تھوڑے الفاظ دس رہے ہیں کہ تسی انہاں دے اہل نہیں, تھوڑے کردار دس رہے ہیں تسی انہاں دے اہل نہیں. بے شک تمہیں بٹھا دیتا گیا, اسی من لیا, تمہیں بٹھا دیتا گیا, اسی من لیا. صبح شام ریاست مدینہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہوئے, وہ بیوروکریسی ہوئے. ریاست مدینہ کی اشرافیت بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی سی دعوت اسی ہے. اللہ اکبر. اسٹیبلشمنٹ جناب چیف آف آرمی اسٹاف حضرت عمر کے زمانے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح, حضرت عمر نے کیا عبیدہ میں تیرا گھر دیکھا, ابو عبیدہ میں تیرا گھر دیکھا, اے ابو عبیدہ میں تیرا گھر دیکھا. اور نہ کیا عمر میں تیری آنکھیں نم نہیں دیکھنا چاہتا, میں تیری آنکھیں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا, میں تیری آنکھیں رکت نہیں دیکھنا چاہتا, تیرے چہرے کے پریشانی نہیں دیکھنا. کیا ابو عبیدہ میں تیرا گھر دیکھا. زندگی وہ کون عمر 36 لاکھ مربع میل جس کی مرضی تو بغیر پتہ نہیں ہوتا, دریا نیل نو خط لکھے تے دریا نیل چڑھتا تھا, جڑا سورج نو ویکھو کوئی نور ہو جاتا. او عمر اے عمر رہنے دو, بڑی دفعہ ٹالیا. حضرت عمر ایک دن اچانک آ تشریف لائے. جدو گھر کے اندر گیا نا تھا اشیاء یہ کہتے لوٹا مسلح, میں کہ نہیں, زندگی کی ضرورت کی جڑی چیزاں نا وہ بھی پوریا نہیں سکتی. اے گل کرو مسلح نماز یہ ساری انہوں نے عبادات کے نام تعلق ہے, یہ انہوں کی ذات نہ تعلق ہے. زندگی کی ضرورت کی چیزاں بھی مکمل نہیں سکتی. جس طرح تسی تے میں نکاح پر زندگی کی ضرورت پوری کرتا, ایک کتنا تو غریب شخص چلا جاؤ وہ گھر آٹا موجود ہوتا, وہ گھر چینی موجود ہوتی, وہ گھر پتی موجود ہوتی, زندگی کی ضرورت کی اشیاء موجود نہیں سر. آپ نے فرمایا میں عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیسے اور اس قوم کے بچے کو چوری کا مال ہوگا آپ نے ڈیرے سے نہیں رکھا. یہ بڑی چٹاکی کی گل ہے, کتنی طویل ہے کوئی بات نہیں, لیکن انشاءاللہ سار ہوئے گی, اور انشاءاللہ بڑی سار ہوئے گی انشاءاللہ. اور یہ کچھ نکات میں نے آپ کو سنائے جو کہ حافظ سعد حسین رضوی نے آج اپنے خطبہ جمعہ کے دوران کہے. اور مدینہ مسجد کے حوالے سے اگر لاسٹ جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس کی بھی تھوڑی سی میں ڈیٹیلز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ استدعا کی تھی عدالت سے کہ مسجد گرانے کے مسمار کرنے کے حکم پر نظر ثانی کی جائے. تو اس پر جو ہے وہ عدالت نے یہ استدعا مسترد کر دی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ریمارکس دیے گئے تھے کہ اگر سندھ حکومت چاہے تو مسجد کے متبادل زمین دے دے. پھر اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب نے کہا تھا کہ مسجد کو گرانے کے حکم سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ اٹارنی جنرل صاحب یہ پارک تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جسٹس قاضی امین نے کہا کہ زمینوں کے قبضے میں مذہب کا استعمال ہو رہا ہے, آپ حکومت کے نمائندے ہیں, چاہتے ہیں کہ آسمان گر جائے حکومت نہ گرے, عبادت گاہ اور اقامت گاہ میں فرق ہوتا ہے. اس کے بعد جو خالد جاوید خان صاحب نے ایک یہ بھی سپریم کورٹ کی جو ہے وہ نوٹس میں یہ بات لائی تھی کہ سپریم کورٹ کے حکم کی وجہ سے مذہبی تناؤ جنم لے رہا ہے, لیکن عدالت پہ ہم کوئی زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتے. عدالت نے یہ استدعا مسترد کر دی تھی. تو آج کے جو حافظ سعد حسین رضوی کا خطبہ جمعہ تھا اس کا مین پوائنٹ یہی تھا مدینہ مسجد کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.